بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 4 چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں: اچھا پڑوسی، عمدہ سواری، وسیع رہائش اور نیک بیوی۔ اگر عورت کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے، جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکو، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، پودینے کی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کام کے دوران سر میں درد ہونے لگے تو کالا نمک چاٹ لیا کریں، درد فوراً رک جائے گا۔ الائچی والا دودھ پینے سے سستی نہیں آتی۔ ناظرین، لمبی عورت کو میٹھا کھلاؤ، خوش باش ہو جائے گی۔ عورت کالی ہو تو اس کے سامنے تحفہ پیش کرو، وہ راضی ہو جائے گی۔ موٹی عورت کو اچھا کھانا کھلاؤ، مائل ہو جائے گی۔ ناظرین، ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اپنا چہرہ دھونا چاہیے، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آئے گی۔ اگر کسی کا پیٹ بڑھ جائے تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگا دیں، کچھ دن استعمال کریں، پیٹ بڑھنا رک جائے گا۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ کھا لیں، چند دن استعمال کریں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑھاپا روکنے کے لیے روزانہ اخروٹ کھایا کریں۔ ناظرین، گردوں کی بیماری میں کیلا روزانہ کھایا کریں۔ پھول گوبھی استعمال کرنے سے بواسیر اور پھوڑے پھنسیوں کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، معدے کے مریض نہار منہ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ناظرین، اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوراً بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ ترش پھل کھانا دماغ کو تیز کرنے کے علاوہ کئی ذہنی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ناظرین، مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ بڑے ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں وہ شاید سب سے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے لونگ کو لیموں میں لگا کر رات پر کھلے آسمان میں رکھ دیں اور صبح پانی میں نچوڑ کر پی لیں۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانک کے ساتھ 20 دانے مغز بادام صبح نہار میں کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ میاں بیوی کے دل میں محبت کرنے کا وظیفہ: بیوی روزانہ ہر کھانے پر 70 بار یا ودود پڑھ کر شوہر کے ہمراہ کھانا کھائے تو شوہر محبت کرنے والے فرما بردار ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ اور رات کو پیاز کھانے سے گریز کرو، کیونکہ رات کو پیاز بیماری کی طرف کھینچتا ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا کریں، اس سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے،
بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ ناظرین، سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں رہ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ مت پھیرو، آدھی رات کو کھانے سے گریز کرو۔ رات کے کھانے میں صرف آدھی روٹی کھاؤ، بہت سکون محسوس کرو گے۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق رات کی نیند کا بہترین دورانیہ 7 سے 8 گھنٹے ہے۔ ناظرین، 2 مہینے تک سیب کا مسلسل استعمال بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو انتہائی کم کر دیتا ہے۔ جب آپ کا بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کا کوئی الٹا نام مت رکھیں۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے اسے خود دیکھ لیں۔ جسم کو موٹاپے اور پھولنے اور جلد کے مسائل سے، معدے کے مسائل سے بچانے کے لیے سب سے بہترین روٹی گندم اور جو کی ہے۔ اس لیے آپ گندم اور جو کے آٹے کو آدھا آدھا مکس کر کے اس آٹے کی روٹی کھائیں۔ 1 مہینے میں آپ خود نتائج محسوس کریں گے۔ جن عورتوں کو بالوں کے گرنے کی پرابلم ہو وہ پالک کا سالن کھایا کریں، بال مضبوط اور گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، دودھ پھٹنے سے بچانا ہے تو 1 پاؤ دودھ میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈال کر دودھ میں ابال دیں اور پھر زمین پر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ دودھ نہیں پھٹے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سائیڈ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلا اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ خشک خوبانی کھانا خون کی کمی دور کرتی ہے، قبض دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ڈال کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانے کی شروعات اگر نمکین چیز سے کی جائے تو مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو روزانہ تازہ کشمش کے 21 دانے کھا لیتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہیں دیکھے گا۔ ناظرین، گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی بھی اور چیز میں نہیں۔ کھجور کے بے حد فائدے ہیں۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرتی ہے، دماغی قوت دیتی ہے، مگر اس کا زیادہ استعمال دماغی خشکی بھی پیدا کرتا ہے۔ نرم لباس پہنا کرو، یہ خون کو بڑھاتا ہے، اور کھردرا لباس خون چوستا ہے۔ زیادہ خوشی کی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ والی چیزیں پھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، جوؤں کو نکال کر مٹی میں ڈالنا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، زیادہ عورتوں کے درمیان میں رہنا۔ ناظرین، بھرے پیٹ مباشرت کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور کند ذہن ہوتی ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانا بینائی کو کمزور کرتی ہے۔ خشک کھانسی جو رات کے وقت سونے نہیں دیتی، صبح و شام 1 چمچ شہد میں 3 دانے کالی مرچ کے ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے
کھانسی فوراً دور ہو جائے گی۔ 1 چمچ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینا معدے کا آخری علاج ہے۔ داغ دھبے بھی ختم ہوتے ہیں اور ٹی بی کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، دہی اور شہد کا ماسک لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھائیں، آپ خود فائدہ محسوس کریں گے۔ تیز بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسی ہو جائے تو زیرہ پانی میں پیس کر ملنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو گرمیوں میں کسی اچھے دواخانے کا شربت سندل استعمال کریں۔ خواب میں شادی کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی کنواری عورت خواب میں دیکھے اور زیور وغیرہ پہنا ہو تو نکاح کی دلیل ہے، اور اگر حاملہ ہے تو اس کا لڑکا پیدا ہوگا۔ ناظرین، خواب میں مرنے والوں کو دیکھنا، اگر کوئی کسی نیک آدمی کو خواب میں دیکھے کہ وہ خوش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش ہے۔ جب ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں جلدی رائے قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہم اپنے دل کے ٹوٹنے کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ ہماری ناک 50,000 مختلف قسم کی خوشبو کو پہچاننے یا شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پسینے سے بدبو نہیں آتی۔ دراصل یہ بدبو انسانی جسم کی ہوتی ہے جو جلد پر موجود جراثیم کے پسینے سے ساتھ ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ ناظرین، پیاز، آلو، پھول گوبھی معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماری لاحق ہے تو نیلوفر کا پھول سونگھنے سے افاقہ ہو جائے گا۔ اپنے شیمپو میں تھوڑا سا نمک ملائیں، 2 سے 3 کھانے کے چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب بھی بال دھوئیں اس شیمپو کو استعمال کریں۔ نمک کے ذریعے آپ کے سر میں موجود خشکی سکری کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر قسم کی خارش کے لیے 1 پاؤ تارا میرا کے تیل میں 1 چمچ گندھک اور آملہ ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ حصے پر ہاتھ سے مساج کریں اور گھنٹے بعد دھو لیں۔ کدو کی سبزی کاٹ کر رات کو آنکھوں پر رکھو، اس سے آپ کی کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، گھی اور شہد کو آپس میں ملا دینے سے یہ زہر بن جاتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ نسوانی حسن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رات کو نیم گرم دودھ کا 1 گلاس روزانہ پی لیا کرو۔ اگر حیض میں باقاعدگی ہو تو تلوں کو پیس کر پانی میں حل کریں اور اس پانی کو ابال کر اس سے نہا لیں۔ حیض کی باقاعدگی درست ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو چہرے پر کچا دودھ لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ سبزیاں پکاتے وقت ان میں آدھا چمچ سرکہ ڈالنے سے سبزیوں کا رنگ قائم رہتا ہے۔ چائے کی خالی ٹی بیگ آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیٹ یا وزن بڑھ جانے کی صورت کلونجی میں 2 چیزیں ملا کر سادہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ پیٹ جادو کی طرح اندر ہو جائے گا، وزن تیزی سے کم ہونے لگے گا۔ کلونجی میں 1 چمچ ایلو ویرا اور تھوڑا سا میتھی دانہ پسا ہوا شامل کریں اور یہ سادہ پانی کے ساتھ لیں۔ لہسن کی بدبو ہاتھ سے مٹانے کے لیے ہاتھوں کو سٹیل کے چمچ پر رگڑ کر اسے سادہ پانی سے دھوئیں۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔
اور جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ جس شخص کو شوگر ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ کانوں سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو جائے تو تلوں کے تیل کو زیتون کے تیل میں ملا کر نیم گرم 2 قطرے کان میں ٹپکا دو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ناظرین، پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جائے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو روزانہ کشمش کھایا کریں۔ ناظرین، رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کر۔ جو کی روٹی جسم کو بے بہا طاقت دیتی ہے۔ جو بچے بچپن ہی سے کمزور ہوں ان کو روزانہ کھانا کھانے کے بعد 2 سے 3 کیلے ضرور کھلایا کریں۔ ناظرین، تمہارے 2 میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھانے سے آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو 1 آڑو کھا لیں اور باقاعدہ کھاتے رہیں، معدہ ٹھیک ہو جائے گا اور کھانا ہضم ہونے لگے گا۔ پیشاب کرنے سے پہلے کالا نمک چاٹ لینے سے آپ کو کبھی پیشاب پیلا نہیں آئے گا۔ روٹی کھانے سے قبل 1 کھجور کھا لینے سے جتنا بھی کھا لو کبھی پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ چہرے پر بدنما داغ اور دھبے دور کرنے کے لیے کدو کا چھلکا چہرے پر رگڑ لیں تو داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جو افراد دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر گردوں کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاول انتہائی کم استعمال کریں۔ بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پودینے کی چٹنی کھانے سے نیند کم آتی ہے۔